بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طارق نیازی اور آج کا میرا ٹاپک ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم IBS۔ یہ دنیا میں اس وقت 10 سے 15% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ IBS کیا ہے؟ اس میں پیشنٹ کو درد ہوتا ہے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ یہ درد یا تو کولک کی ہوتا ہے، یعنی جس طرح گردے کا درد ہے اس طرح ہوتا ہے، یا بعض اوقات کریمپس ہوتے ہیں، کریمپنگ پین ہوتی ہے یعنی مروڑ اٹھتے ہیں، اور بعض اوقات ڈسکمفرٹ فیل ہوتی ہے، ان ایزی فیل کرتا ہے، پیشنٹ کو لگتا ہے جیسے میرے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے، اور پھر پیشنٹ کو ٹوائلٹ میں جانے کی حاجت ہوتی ہے۔ جب وہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے، سٹول پاس کرتا ہے، تو یہ پین ریلیف ہو جاتی ہے وقتی طور پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ گیسی فیل کرتا ہے، پیشنٹ کو بلوٹنگ ہوتی ہے، بار بار ڈکار آتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اکثر پیشنٹ کو لوز موشن ہوتے ہیں، پیچس ہوتے ہیں، بار بار ٹوائلٹ جاتا ہے۔ لوز موشن سمال ان والیوم ہوتے ہیں اور ان میں کوئی خون وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن میوکس یا جھاگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض ہوتی ہے اس میں سٹول کی ساخت خاص قسم کی ہوتی ہے، پیلٹ نما سٹول ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے، یعنی قبض بھی ہوتی ہے، 3 4 5 دن قبض رہے گی، ایک ہفتہ اس کے بعد لوز موشن ہو جائیں گے، پھر قبض، اس طرح الٹرنیٹو قبض اور لوز موشن ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ تمام علامات، پیٹ میں درد کا ہونا، مروڑ اٹھنا اور گیس کا ہونا، ڈکار آنا، قبض کا ہونا یا بار بار واش روم میں جانا، یہ تمام علامات یا شکایات دن کے وقت ہوتی ہیں، رات کے وقت شاذ و نادر ہوتی ہیں۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، جس میں خوراک کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت شامل ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہوتا، ان میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی پیتھالوجی نہیں ہوتی۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم نارمل ہوتا ہے، لیکن مریض کو یہ شکایات ہوتی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ 50% لوگوں میں سائیکو سوشل ریزنز ہوتی ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، نیوروسس ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس میں ایک ہارمون ہوتا ہے 5 ہائیڈروکسی ٹرپٹامین، 5HT ہم کہتے ہیں، اس کا رول ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جو ہمارے انٹسٹائن میں نارمل بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، جن کو نارمل فلورا کہتے ہیں، اور وہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں، وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں اب نارمل گروپ کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری انٹسٹائن میں جو ہمارا لوکل امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کے بعض کیسز میں بہت ہی لو گریڈ انفلیمیشن یا سوزش ہو جاتی ہے اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن میں، جو کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی، لیکن جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو اس میں چیز ہوتی ہے وہ ہے ڈائٹ کا رول۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ ڈائٹ آئٹم ایسے ہیں جن کے کھانے سے یہ شکایات، یعنی پیٹ میں درد کا ہونا، مروڑ پڑنا، لوز موشن بار بار آنا، یا جیسے میں نے پہلے کہا کچھ لوگوں میں قبض کا ہونا، گیس کا پیدا ہونا اور ڈکار آنا، کچھ فوڈ آئٹم ہیں جو اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، جن کے کھانے سے یہ شکایت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس میں آرٹیفیشیل سویٹ، کینڈی آئٹمز ہو گئے، مٹھائیاں ہو گئیں، یہ چاکلیٹ ہو گئے، جتنے بھی آرٹیفیشیل سویٹس ہیں، وہ پھر بیکری آئٹم جن میں چاکلیٹ ہو گئے، بسکٹ ہو گئے، پیسٹریز ہو گئیں، پھر ہائی کوانٹٹی میں یہ سیریل جیسے گندم، چاول اور مکئی وغیرہ، پھر ڈیری آئٹم، دودھ، مکھن، پنیر، ان کے کھانے سے، پھر ایک خاص قسم کا شوگر ہوتا ہے جس کو ہم فرکٹوز کہتے ہیں۔ کچھ سبزیاں اور فروٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں فرکٹوز ہوتا ہے، تو فرکٹوز کنٹیننگ سبزیاں یا فروٹ، ان کے کھانے سے بھی یہ شکایات بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز آف ایکسکلوژن، یعنی تمام باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں جن میں اس طرح کی علامات ہوتی ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر لیا جائے۔
ऐसे मरीज़ के तमाम टेस्ट नॉर्मल होते हैं, क्योंकि IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कोई टेस्ट तो है नहीं कि जिस टेस्ट से हमें पता चले कि ये बीमारी है। जितने भी टेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। अक्सर इन मरीज़ों ने एंडोस्कोपी कराई हुई होती है, बेरियम मील स्टडीज़ कराई हुई होती हैं, कोलोनोस्कोपी कराई हुई होती है, स्टूल टेस्ट कराए हुए होते हैं, H. पाइलोरी के टेस्ट कराए हुए होते हैं, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, यहाँ तक कि MRI तक कराए हुए होते हैं, वो सब नॉर्मल होते हैं। पेशेंट और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन बीमारी उधर ही मौजूद है, लामतें उधर ही मौजूद हैं। वो समझता है शायद मेरी कोई बहुत सीरियस बीमारी है जो कि डायग्नोज नहीं हो रही या डॉक्टर को पता नहीं चल रहा, इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और ये शिकायत और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले पेशेंट को रीअश्योर करना चाहिए और बाद का साइकेट्रिक कंसल्टेशन की भी ज़रूरत होती है। रीअश्योरेंस के साथ साथ साइकेट्रिक कंसल्टेशन भी करनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो एंग्ज़ायटी ड्रग या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी इस्तेमाल की जाती हैं। फिर देखा ये गया है कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज का और लाइफस्टाइल चेंजेस का भी बड़ा मुस्बत इसके ऊपर असर होता है इन शिकायत के ऊपर, इनको कम करने में। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फूड, डाइट में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वो खुराकें जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ जो इस बीमारी को बढ़ाती हैं, जो इन कंप्लेंट्स को बढ़ाती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह गैस प्रोड्यूसिंग फूड आइटम जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, जैसे कुछ दालें हो गई, जैसे कुछ सब्जियाँ जैसे गोभी हो गई, इससे परहेज़ करना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन हो तो उसमें इसबगोल का छिलका या फिर डाइट, ये बड़ा इसमें फ़ायदेमंद होती है। डाइट के बारे में ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि डिफरेंट डाइट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट रिएक्शन करती हैं। एक डाइट अगर IBS विद डायरिया है उसमें फ़ायदेमंद हो रही है तो शायद जो डाइट विद कॉन्स्टिपेशन, जो IBS विद कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज़ के साथ है, तो उसमें वो एग्जीजरेट कर ले सिम्टम्स को। तो इसलिए हर पेशेंट के लिए अगर उसको डायरिया है IBS के साथ तो डाइट सिलेक्शन और होगी, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कुछ और होगी। फिर हम मेडिकेशन भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डायरिया बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा हो तो एंटी डायरियल मेडिसन जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं दवाइयों के वो इस्तेमाल करते हैं। फिर दर्द के लिए एंटीस्पाज़मोटिक ड्रग्स, इसमें काफ़ी ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, तो एंटीस्पाज़मोटिक ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं। लेकिन ट्रीटिंग डॉक्टर को और मरीज़ को ये याद रखना चाहिए कि मेडिसिन थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि इस बीमारी ने लंबा चलना है और दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि मरीज़ को अपनी बीमारी के बारे में अच्छी तरह इल्म होना चाहिए, उसको बीमारी के मैकेनिज़्म का पता होना चाहिए। एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड आइटम में एहतियात, ये बहुत ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ टेंशन और एंग्ज़ायटी, इन चीज़ों से उसको बचना चाहिए। जितना इन चीज़ों से बचेगा, जितना रेगुलरली एक्सरसाइज करेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस होंगी और डाइट मॉडिफिकेशन होगी, उतना ये लामात कम होंगी और ये लामात ख़त्म भी हो सकती हैं और इस तरह उसको IBS से छुटकारा भी मिल सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हबीब के सदक़े अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।